اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یا اللہ رب العالمین، یا اللہ رب کائنات، آپ نے ہی آسمانوں، زمین، ہوا، پانی، پہاڑ، جنگل، پیڑ، پودے، فصل اور غذا کا نیچرل سسٹم بنایا، اور اس سسٹم میں آپ کو رب ماننے والے اور آپ کو رب نہیں ماننے والے ہر انسان اور دنیا کے ہر جاندار کے لیے ایک ایسا انصاف اور جسٹس سیٹ کیا جس سے دنیا کے ہر ذی حیات، ہر جاندار کو اس کا حصہ برابر ملتا ہی رہے۔ ہم سب انسان یہ سب جانتے ہی ہیں، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے آپ کے پارٹنرز کی مانتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا پارٹنر میں خود کو ہی بناتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا نافرمان ہوں، آپ کی نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہوں، میں ہی گنہگار ہوں۔ یہ سب حرکتیں میں قرآن کریم تھامے ہوئے اور پڑھتے پڑھاتے کرتا ہی رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہی نہیں کہ آپ کی امان میں رہتے بستے آپ کے پارٹنرز بناتا رہتا ہوں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہم سب حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف باتیں کریں گے، ماہ مبارک کی خصوصیات بیان کریں گے اور آؤٹ آف قرآن معلومات کے پہاڑ کھڑے کریں گے، جس میں ہم سب کا یہ بیان ہو ہی چکا ہے، یا ہم سب لوگ یہ بیان سن ہی چکے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان قید ہو چکا ہے۔ اب جو شیطانیت کی سپلائی بند ہو چکی، مطلب اب کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آزاد ہوں۔ ایک مہینہ بھی نافرمانی سے رکوں گا نہیں، کیونکہ اما شاکرا و اما کفورا کے تحت میں آزاد ہوں۔ شروعات میں نے 27 نمبر کی صورت شریفہ کی جو آیتیں دہرائی، ان میں ایک گہرائی یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے اپنے سسٹم میں ہر ایک کی ذمہ داری کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ میری مرضی سے میری ذمہ داری کا سفر اما شاکرا و اما کفورا کے تحت آدمیت سے شروع کر کے انسانیت میں آنے کا ہے، اور اسی سفر کو انسانیت سے جاری رکھتے ہوئے مغفرت پانے کا ہے۔ لیکن میں نے اما شاکرا و اما کفورا سے میری مرضی کے تحت آدمیت سے شروع کیے گئے میرے سفر کو ابلیسیت میں کنٹینیو رکھا ہوا ہوں۔ یہاں میری سوچ، میری مرضی کا کمال دیکھیے کہ یہ سب حرکتیں میں قرآن کریم تھامے اور پڑھتے پڑھاتے کرتا ہی رہتا ہوں۔ آؤٹ آف قرآن کے مطابق ابلیس قید ہے اور میری مرضی کے مطابق میں آزاد ہوں، تو اب یہاں گنہگار کون ہوگا؟ اب تو میں کسی پر الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ صدیوں سے اسلام کے ماننے والے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ذلت کی کھائی میں گر کر تڑپتے بلکھ رہے ہیں، ہر اخلاقی مورل گراوٹ میں خود کو جھونکے ہوئے ہیں اور اس کے نیگیٹو ریزلٹس کو بھگت رہے ہیں۔ سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جن جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم سب نے خود کو گھیرے رکھا ہے، ان سب سے باہر نکلنے کا راستہ قرآن کریم ہم سب کے پاس موجود ہے۔ اس راستے پر چلنے کی بجائے ہم سب آؤٹ آف قرآن میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور ہم سب اس تلاش میں زندگی کاٹ رہے ہیں کہ کسی چمتکار سے ہم ہمارے غم اور پریشانیوں کو دور کر لیں۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑے فیور کا مقام ہے کہ اللہ رب کائنات کے قرآن کریم سے ہی ہم میں اہل کتاب بنایا گیا، اور خود ہماری اپنی ہی غلطیوں کے سبب جو مشکلیں آتی ہیں انہیں حل کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کو سائیڈ میں رکھ کر اپنی پریشانیوں کے حل ہم لوگ باہر یعنی آؤٹ آف قرآن میں تلاش کرتے ہیں،
واقعی بہت ہی بڑا عبرت کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ سورت نمبر 42 آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم لوگوں پر جو بھی مصیبت، پریشانی، ایشوز اور تمام برے حالات آتے ہیں وہ خود تمہارے ہی کرتوتوں کے سبب آتے ہیں یا تم سب کے غلط سسٹم کو فالو کرنے کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اللہ رب الناس کا سسٹم تو یہ ہے کہ غلطی کو سدھار کر پرفیکٹ سسٹم اپنا لیا جائے تو اس سے پیدا ہونے والی بہت ساری خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 79، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب بھی ہم لوگ کوئی پریشانی یا مصیبت میں پڑتے ہیں تو صرف اور صرف ہماری غلطی، قصور، کرتوت، گناہ کرنے والے من مرضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہی پڑتے ہیں۔ ان آیت شریفہ سے اللہ رب العزت ہم سے کلام کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی پریشانی، مصیبت یا مسئلہ انسان کے خود کے اعمال کا، اس کے کرم کا نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے۔ ان پریشانیوں سے انسان اپنا جائزہ لے کہ میں خود غلط راہ پر ہوں اور اب میں نے اپنا سدھار کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر رہتے ہوئے خود کو بکھیرنے سے روکتے ہوئے حبل اللہ کو تھامنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم الشهداء۔ یہ ترقی اور زوال کا ٹائم پیریڈ ہر انسان کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے۔ انسانوں کے کام کی تمام گردش اسی تکلیف، شکست، خوشی، غم کے درمیان گھومتی رہتی ہے۔ اللہ رب العزت کے سسٹم کے مطابق ہم انسانوں کے کام کی ہمیشہ جانچ ہوتی ہی رہے اور ہم میں سے کون ایمان والا ہے اور ہم میں سے کون اپنے ایمان کی پریکٹیکلی شہادت پیش کرتے ہوئے زندگی جیتا ہے۔ ہم سب انسانوں کی ایک بہت پرانی عادت ہے کہ مصیبتوں کے اندھیروں سے گزرتے ہوئے روشنی کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرتے ہوئے خود سے کھوئی ہوئی آسانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت اور پریشانیوں کی بھٹی میں تپنے کے بعد ہی انسان اپنی سوچ سے کھرا ثابت ہو سکتا ہے اور قرآن کریم سے اپنی کامیابی کو پا سکتا ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں میں غصہ، جھنجھلاہٹ سے نجات نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سے ہمیں ذاتی تربیت کے ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کی تعمیر کے آئیڈیاز بھی اپلائی کرنے کو کہا ہے۔ اپلائی کرنے کا کہا یعنی عمل، اور ہم سب ثواب کی لاٹری کے چمتکار کا انتظار کرتے ہیں۔ خود کی غلطیوں کو خود کے اندر تلاش کرنے کا کہا، خود کا سدھار کرتے ہوئے خود کو نکھارنے کا کہا۔ ان حالات میں ہم اپنے خالق رب کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہوئے خود کی تربیت اور تعمیر کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ غلط راہ پر چلتے ہوئے اپنی مرضی کا رخ کرتے ہوئے خود کے ساتھ بھی وفادار نہیں رہتے۔ سورت نمبر 64 آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ ہم سب لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے سسٹم پر نہیں چلتے ہوئے من مرضی کے سبب سے یا اللہ رب العزت کے سسٹم کو توڑنے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ یونیورس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین کے سسٹم کے انڈر نہ ہو۔ جہاں بھی انسان آؤٹ آف قرآن، آؤٹ آف سسٹم جائے گا مصیبت میں پڑ جائے گا، جو اس کے ہاتھوں سے سسٹم کو توڑنے کا نتیجہ ہوگا۔ جیسے ہی مصیبت آئی انسان کو چاہیے کہ خود کے گریبان میں جھانکے، خود کی غلطی، قصور اور گناہ کو تلاش کرے اور اللہ رب الناس کی موجود رکھی ہوئی کتاب ہدایت سے کس طرح خود کے اندرون میں بدلاؤ یعنی خود کی سوچ میں، مزاج میں بدلاؤ کرتے ہوئے حالات سے نکلنے کے صراط مستقیم والے صحیح راستوں پر عمل کرنا شروع کرے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے عمل کرتے ہوئے ریزلٹس کے لیے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ مایوسی کا دامن نہیں تھامنا، خود کی غلطی کا الزام دوسروں کی سازش کے نام نہیں کرنا، نا امیدی کو خود کے پاس پھٹکنے نہیں دینا، اللہ رب العالمین سے دعائے خیر مانگتے ہوئے خود کی غلطی کو سدھارنے اور آئندہ غلطی نہیں کرنے پر دھیان دینا چاہیے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمام مصیبتوں کے بیج ہم نے خود اپنے ہی ہاتھ سے ہم نے ہی بوئے ہیں، یہ ہمارے خود کے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم سب لوگ تکلیفوں میں کاٹ رہے ہیں۔
سورہ توبہ آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیجئے کہ جو بھی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق ہی پیش آئے گا، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اللہ رب الناس ہی اپنے سسٹم کے ذریعے تمام مخلوق کا کارساز ہے، اور جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے سسٹم سے ملنے والے رزلٹ کا یقین رکھتے ہیں انہیں پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العالمین سے خود کے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہی رہنی چاہیے۔ یہی تعلیم ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 4، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پالنہار ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے مانگا اور آپ نے نہیں دیا۔ آپ کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، میں آپ سے مانگتے ہوئے کبھی تھکوں گا نہیں، اور ان حالات میں بھی مجھے امید ہے کہ میری یہ دعا بھی آپ کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جائے گی۔ ہمیں اپنا نیا سسٹم نہیں بنانا چاہیے جو آؤٹ آف قرآن رسومات کی گھیرا بندی میں ہو۔ ہمیں فالو کرنا چاہیے نبیوں اور رسولوں کی دعوتی تعلیمات کے اوریجنل سسٹم کو، یعنی قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پڑھنا شروع کرنا ہوگا صرف قرآن کریم کی آیتوں کو، اور رہنمائی کے لیے سبق حاصل کرتے ہوئے صبر سے قدم جمائے رکھنا اور بگڑے ہوئے حالات میں خود اپنی ذات کے ساتھ امن و امان کو تھامے رکھنا ہوگا۔ یہی ہدایت کی راہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب الناس سے دعا مانگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل گروپ کے ساتھ مصر یعنی ایجپٹ سے نکلے اور دریا کے سامنے پہنچ گئے، ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا بھروسہ رکھتے ہوئے سب کے رب کو پکارا، ان معی ربی سیہدین۔ ہم لوگ رنگ برنگی دنیا کی چکا چوندھ میں اتنے مست ہیں کہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے، ان دعاؤں کی اہمیت ہی سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سے کلام کر کے کہہ رہے ہیں کہ انسان تو اپنی شخصیت اور کردار کو پہچان، اسے نکھار۔ ایک طرف تیری نظر میں رنگ برنگی دنیا کی چکا چوندھ اور گلیمر سے بھرپور زندگی ہے جو تیری کچھ ہی لمحوں کے ساتھ، تیری کچھ عمر کے ساتھ فنش ہو جائے گی، اور دوسری طرف تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی میں تجھے جانا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، مصیبت اور پریشانیوں سے فری زندگی ہوگی۔ قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں اس سبق کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آئے سب سے پہلے خود کے مزاج اور سوچ اور مائنڈ سیٹ کو آیتوں کے مفہوم پر ٹرن کرتے ہوئے سبق حاصل کرے کہ خود کی غلطی، قصور، گناہ ہو گئے ہیں، انہیں سب سے پہلے خود قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، خود توبہ کرے، خود کو سدھارنے کی ساری کوشش، سارے جتن کر ڈالے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے معافی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس آیت شریفہ کے تحت ہم سب انسانوں پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم لوگ بیش قیمتی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جب ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے کرم والے رب کو اپنے غلط اعمال، غلط کرموں کے ذریعے چیلنج کرتے ہوئے دی ہوئی چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے ہی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی حدوں سے نکلنا کہیں گے۔ قصوروار انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ رحمت سے بھرپور اس ایکسٹرا ملے ہوئے وقت کی بھرپور قدر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رب کی ناراضگی والے کاموں سے باہر آ جائے اور اپنے بگڑے ہوئے تمام کام اور تمام رشتے سدھارنے کی پہل کرے۔ قصور اور گناہ کسی بھی رشتہ دار کا ہو، پہل خود ہی کرے۔ ہر مسئلہ بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو معافی دینے کے لیے اپنے من کو لچیلا بنائے۔ اگر من میں معافی نہیں، اس کا مطلب ابلیسیت حاوی ہے۔ من پر محنت کر کے انسانیت اپنائے اور اپنے پالنہار رب کی طرف لوٹ آئے اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1-6، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ فرما رہے ہیں ہم سب سے اللہ رب العالمین، کیا تم لوگ ان حالات پر غور نہیں کرتے کہ سال میں 2-4 مرتبہ کسی نہ کسی مصیبت یا پریشانی یا بیماری سے 2-4 ہوتے ہی ہو،
کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہی ہو، اس کے باوجود اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ڈبل سٹینڈرڈ یعنی منافقت والی زندگی مصیبتوں کی جڑ ہوا کرتی ہے، پھر بھی خود کا سدھار نہیں کرتے۔ اب کس کا انتظار ہے ہم سب کو؟ کیا ہم سب نے اپنی تمام توجہات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں بچھانا نہیں چاہیے اپنے وجود کو اپنے پالنہار رب کے سامنے؟ کیا اب بھی ہم لوگ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی جو کہ صرف اور صرف قرآن کریم تھی، ان کے اخلاق اور کردار سے کوئی سبق نہیں لیں گے؟ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری کامیابی اور کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کے لیے صرف اور صرف اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی بچا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں سے چاروں طرف سے گھرے ہی ہوئے ہیں۔ ہمیں بچا سکتا ہے تو صرف اور صرف ہم سب کا پالنہار رب، جن کے سامنے ہم سب فقیر ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔